یہ یاد رکھیے، جن لوگوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر ظلم کیا ہے ان کو بخوبی پتہ تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کے تارے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے ثمر ہیں۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ ان سے اللہ کے نزدیک کوئی زیادہ محبوب نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، لیکن وہ دشمن تھے اللہ کے، اور وہ دشمن تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس لیے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جن کو لوٹا جا رہا ہے، جن کو شہید کیا جا رہا ہے، جن کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے، یہ قرآن کے امین ہے، یہ وحی کے امین ہے، یہ شرع کے امین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خلفاء اور حجج ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاسے ہیں، ان کو اس بات کا پرواہ نہیں تھا، بلکہ اسی لیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ترین ہیں، ان پر بدترین ظلم کیے۔ میرے محترم ناظرین، اب کیونکہ ان کے مطاعن اتنے زیادہ ہیں اور ان کے مطالب اتنے زیادہ ہیں، اور ان جماعت عمری کے اپنی کتب سے ان کا فسق و فجور اتنے عظیم چیپٹرز ہیں، اور ہمارے پاس دن عزا کے کم ہیں، تو اس مناسبت سے میں زیادہ مقدمہ نہیں باندھتا، اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، اس کتاب میں صفحہ نمبر 944 میں ایک روایت ہے عائشہ سے، کتاب النکاح میں باب من قال لا نکاح الا بولی، حدیث نمبر 5127، ملاحظہ فرمائیے کہ اخبرنی عروہ بن زبیر ان عائشہ اخبرته، عائشہ نے اپنے بھانجے عروہ سے یہ کہا، کیا کہا؟ کہا کہ ان النکاح فی الجاہلیت علی 4 انحاء، جاہلیت میں نکاح مختلف اقسام کے ہوتے تھے، مختلف اقسام۔ ایک قسم کا نکاح تھا یجتمع الرحت ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، ایک طرح کا نکاح تھا، ان کے ہاں رواج تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح چلتا تھا کہ ایک عورت ایک ہوتا تھا، 10 سے کم تر مرد، ایک ہی باری پوری ٹیم آ جاتی تھی۔ ٹیم تو 11 لوگوں کے ہوتا ہے نا، کرکٹ ٹیم کتنے لوگ ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم میں؟ فٹ بال ٹیم میں، ساکر ٹیم میں 11 ہوتے ہیں، اور ایک گول کیپر ہوتا ہے، ایک دو کیا وہ ہوتے ہیں نا، وہ ایک دو جو بیک اپ بھی ہوتے ہیں، تو پورے کا پورا ٹیم آ جاتے تھے ایک ہی عورت پہ وہ چڑھ جاتے تھے۔ فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، پھر وہ ان کے پاس اس زمانے میں کانٹرسیپٹیو تو نہیں تھا نا، عورت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حاملہ ہو جائے، جب اس کو حاملہ ہو جاتا تھا اور وہ بچہ پیدا ہو جاتا تھا وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِي بَعْدَ أَن تَضَعْ حَمْلَهَا، اور کچھ دن گزرتے تھے، زچگی نکل جاتا تھا، ارسلت الیہم، ٹیم والوں کو بلا لیتی تھی وہ کہ آ جاؤ۔ فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع، پر رواج یہ تھا کہ پوری ٹیم کو آنا تھا، پورا کرکٹ ٹیم آ جاتا تھا وہاں پر، حتی یجتمع عندها، سب آ جاتے ہیں اس کے پاس، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت، قد عرفتم، آپ سب کو پتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سب کو پتا ہے، پوری ٹیم کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، اور اب بچہ پیدا ہوا ہے۔ فهو ابنك يا فلان تسمی من احبت بسمہ فیلحق به ولدها، پھر وہ کہتی کہ یہ بچہ فلانے کا ہے، اس کی مرضی، اب تو سب چاہتے ہیں کہ اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کہتے تھے کہ بھئی بچہ فلانے کا ہے تو وہ بچہ اسی کا ہو جاتا تھا۔ یہ سمجھ گیا نا، عرب میں یہ رواج ہوتا تھا۔ اچھا، یہ کتاب طبقات النصابین، تالیف ابو بکر زید، چاپ دار الرشد ریاض، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 111 میں، انہی نصابہ میں سے نصابۃ العرب زمخشری صاحب ہیں، بہت بڑے زمخشری، بہت بڑے نصابہ ہیں، پورے عرب کے نصابہ، ابو القاسم محمود ابن عمر الزمخشری الخوارزمی العلامہ، صاحب تفسیر الکشاف۔ ذہبی صاحب نے فرمایا علامۃ النصابہ بارع فی عدۃ فنون لہ کتاب الانساب، ذہبی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ علامہ ہیں، نصابہ ہیں، اور ان کے پاس انصاب پہ کتاب ہے۔ اچھا، یہی علامہ نصابہ، میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے ربیع الابرار ربیع الابرار ونصوص الاخبار، تعلیف محمد محمود ابن عمر الزمخشری،
چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات جزء رابع سنہ 1992. کتاب سب مخالفین کے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 275 میں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَى إِلَىٰ أَرْبَعٍ. معاویہ کا باپ اصل میں معلوم نہیں ہے کہ معاویہ کون ہے. بھائی معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ دنیا میں کہا جاتا ہے معاویہ ابن حرب. معاویہ حرب کا کنیا کیا ابو سفیان، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، یہ معلوم نہیں کس کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی ماں جو تھی نا صحابیہ ہند عاقلۃ الاکباد، وہ بھائی پوری ٹیم کا وہ کام کر دیتی تھی نا وہ. وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَى إِلَىٰ أَرْبَعَةٍ. معاویہ 4 لوگوں سے اس کو 4 والد سے 4 باپ سے اس کو نسبت دیا جاتا تھا. مسافر ابن ابی عمرو، عمارہ ابن الولید، عباس ابن عبد المطلب، صباح مغنن اسود کان لعمارہ. اور صباح تھا ایک کالا، صباح ایک کالا گلوکار تھا، سنگر تھا عمارہ کا. وقد كان ابو سفیان دمیما قصیرا. ابو سفیان جو تھا قد اس کا چھوٹا اور بڑا ہی بدصورت آدمی تھا ابو سفیان. تو ہند جو ہے اس کو اتنا پسند نہیں، اپنے خاوند کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی. وكان للصباح عسيفا لأبي سفيان وكان الصباح عسيفا لأبي سفيان شابا وسيما. صباح جو تھا وہ کالا تھا، لیکن وہ بڑا خوبصورت کالا تھا، جوان بھی تھا کالا بھی تھا، اور وہ کبھی آتا تھا کام کرتا تھا ابو سفیان کا، کوئی اس کو پیسے دے کے اس سے کام کراتے تھے. فدعته ہند الى نفسها. تو ہند نے کہا کہ آ جاؤ ادھر کچھ بھلے بولنگ کا پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ بولنگ کا پریکٹس کیا. اب اس کے وہ دوسروں کے ساتھ بھی کیا نا، اس نے پتہ نہیں چلا پھر اس کا والد کون ہے. اچھا اب میرے محترم ناظرین یہ معاویہ ہے. کیا معاویہ کا جماعت عمریہ کے پاس اس کی منقبت میں کوئی حدیث ہے، اس کی مدح میں کوئی حدیث ہے؟ ان کے اعلام اکابر سب نے کہا کہ معاویہ کی منقبت میں، معاویہ کی مدح میں، معاویہ کی تعریف میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ کتاب کتاب الموضوعات ابو الفرج ابن ابی الجوزی کی کتاب ہے، جزء ثانی. یہ کتاب چھپی ہے سن 1967 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 24 روایت کرتا ہے سند کے ساتھ کہ احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں، عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد، سند مذکور، عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، احمد ابن حنبل سے، علم حدیث کا سب سے بڑا استاد ہے، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا علم کا حافظ، بخاری کا، مسلم کا، ابو داود، نسائی، سب کا استاد. میں نے پوچھا ما تقول فی علی و معاویہ سلام اللہ علی علی ولعنۃ اللہ علی معاویہ. میں نے کہا اے میرے والد بتاؤ تیرا کیا عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جو ہوا ہے اس میں حق کس کے ساتھ ہے؟ تو فاطرق ثم قال ای شیء اقول فیہما، یعنی ای شیء اقول فیہما. اس نے اپنا سر نیچے گرایا. یہ بھی اس کی ناسبیت ہے نا، سر گرانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو دنیا کو پتہ ہے دنیا کو پتہ ہے بھائی. ایک ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، دوسرا ہے کہ پکا ملعون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اس کو جہنمی کہا ہے، کافر کہا ہے. اور میں دکھاؤں گا ان کے اپنی کتب سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے صحیح اسانید کے ساتھ معاویہ کی تکفیر کیا، پیغمبر نے بھی کیا اور اللہ نے قرآن میں بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا. اس نے سر اپنا نیچے گرایا اور کہا کہ میں کیا کہوں، میں مجھے تو یہ تو بات کرنا مشکل ہے. ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے، بڑے بدخواہ تھے. ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا. اللہ اللہ. احمد کہتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں نے بہت تلاش کی، بہت تلاش کیا، بہت تحقیق کی، بہت تفتیش کی کہ کوئی عیب، کوئی دبا ولو چھوٹا سا ہو، کم رنگ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے کردار میں، ان کے فعل میں، ان کے قول میں، ان کے نسب میں، ان کے حسب میں، ان کے تاریخ میں پیدا کریں. ان کو کچھ نہیں ملا. دشمنوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گراتے ہیں لوگوں کے آنکھوں سے. تحقیق کرو بھائی، محدثین، حفاظ، مؤرخین
تحقیق کرو، ان کے بارے میں کوئی عیب پیدا کرو، عیب کچھ نہیں ملا. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاتروه كيادا منهم له. تو اس کے انہوں نے دیکھا کہ ان کے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی عیب ہمیں نہیں ملتا، کوئی منقصت ان میں نہیں ملتا، کوئی کوتاہی کوئی خامی ان میں ہے ہی نہیں. یہ ہے عصمت کی دلیل. تو سب دشمن جب مایوس، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ احمد بن حنبل. تاریخ جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، صحابہ کو جانتا ہے، تابعین کو جانتا ہے، کس نے کیا نقل کیا سب جانتا ہے احمد بن حنبل. تو ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب میں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے تلاش کیا. فجاءوا الى رجل، آئے معاویہ کے پاس جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ لڑایا اور اسے قتال کیا. فاتروه، تو انہوں نے معاویہ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ معاویہ کی انہوں نے مدح و ثنا کیا، اس کے بارے میں احادیث گڑھی ہیں. کیادا منہم لہو، امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی میں. تو یہ جو قاعدہ احمد نے بتایا نا، یہ صرف معاویہ کے لیے نہیں ہے. ہاں یاد رکھو، احمد بن حنبل یہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے کردار میں کوئی عیب نہیں ملا تو معاویہ کے لیے انہوں نے بنایا. تو ابو بکر عمر کے لیے بھی بنایا نا، ان کا بھی بولو. یہ قاعدہ، یہ فارمولا جو ہے معاویہ سے بہتر یہ ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے بنائے، اور ہوا بھی یہی ہے. یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری، جز نمبر 7، چاپ دار الفکر، بخاری کا ایک باب ہے، وہاں پہ باب کا عنوان یہ ہے، باب ذکر معاویہ ابن ابی سفیان کا ذکر. تو اس نے کیوں نہیں بولا بخاری نے؟ کتاب الفضائل ہے. کتاب کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے بخاری میں کتاب فضائل الاصحاب. ہاں سب کے لیے بولتا ہے فضائل طلحہ، فضائل زبیر، فضائل فلان فلان فلان. معاویہ کے لیے کہتا ہے ذکر معاویہ. تو فضیلت کیوں نہیں بولا؟ ہاں کہتا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں عن البخاری فی هذه الترجمہ بقوله ذکر ولم يقل فضیلہ ولا منقبہ لکون الفضیلہ لا تؤخذ من حدیث الباب. ہاں کہتے ہیں کہ بخاری صاحب نے اپنے باب کا چیپٹر کا عنوان ذکر معاویہ رکھا، فضائل معاویہ نہیں رکھا، کیونکہ اس کو کوئی حدیث نہیں ملی. فضیلت میں، منقبت میں کوئی حدیث نہیں ملی، اس کے پاس کوئی حدیث نہیں تھا. تو لاچار کا اگر حدیث میں کوئی منقبت ہی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں فضیلت؟ یہ تو جھوٹ ہے. تو اس نے لے کے معاویہ کا ذکر. اس کے بعد اس نے بھی نقل کیا یہی بات کہ احمد نے کہا کہ ان علی علیہ السلام كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوا فعمدوا الى رجل قد حاربه فاثروه كيادا منهم لعلي عليه السلام فاشار بهذا الى ما اختلقوه لمعاويه من الفضائل مما لا اصل له. کہتے ہیں کہ بخاری کے استاد احمد بن حنبل نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے، ان کے دشمنوں نے چاہا کہ تحقیق کریں، تفتیش کریں، امیر المؤمنین علیہ السلام میں کوئی عیب ملے. مایوسی ہوئی، کوئی عیب نہیں ملا تو آئے معاویہ کے پاس. اور معاویہ وہ شخص ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن ہے. تو ان کے لیے، معاویہ کے لیے انہوں نے کیا گڑیاں؟ اختلقوه لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل له. وہ آئے انہوں نے گڑیاں معاویہ کے لیے فضائل جس کا کوئی اصل نہیں ہے. بلی وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما. معاویہ کے فضائل میں جھوٹی احادیث گڑی گئی ہیں لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اسحاق ابن راہوی جو بخاری مسلم کا استاد ہے اور احمد بن حنبل کا قرین ہے، اس نے بھی اس پہ تصریح کیا ہے. نسائی نے ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، اسی راستے میں وہ قتل بھی ہو گئے اسی وجہ سے، اس نے بھی تصریح کیا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو بہت ساری کتابوں میں موجود ہے یہ بات کہ اسحاق ابن راہوی، نسائی وغیرہ بڑے اعلام نے تصریح کیا ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اسحاق ابن راہوی کون ہے میرے محترم ناظرین؟ سیر اعلام النبلاء الجزء 11 طبع مؤسسة الرسالہ، سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، اسحاق ابن راہوی بخاری کا بھی استاد،
بخاری کا بھی استاد، خامیم بخاری کا بھی استاد ہے، مسلم کا بھی استاد ہے، ابو داود کا بھی استاد ہے، نسائی کا بھی استاد ہے، امام الکبیر شیخ المشرق سید الحفاظ ابو یعقوب. اس کی شان میں احمد بن حنبل فرماتے ہیں، بھلے احمد بن حنبل نے کہا مثل اسحاق لا يسأل عنه اسحاق عندنا امام، مجھ سے اسحاق ابن راہوی کے متعلق نہ پوچھو، اسحاق ابن راہوی کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا، اس کا شان اجل ہے کہ اس کے متعلق مجھ سے پوچھو، وہ میرے نزدیک امام ہے. لا اعرف لاسحاق فی الدنیا نظیرا، احمد ابن حنبل نے کہا کہ مجھے دنیا میں اسحاق ابن راہوی کے پائے کا عالم نہیں ملتا. اس کے علاوہ بھی اس کے محاسن بہت زیادہ. اچھا، نسائی بھی اسی لیے قتل کیا گیا نا، وہ تو کافی مشہور ہے صحیح اسانید کے ساتھ. کتاب تہذیب الکمال میں جلد نمبر 1 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، وہاں پر حاکم سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، حاکم نیشابوری سے. قال الحاکم ابو عبد الله ومع ما جمع ابو عبد الرحمن الفضائل ورزق الشهاده في آخر عمره فحدثني محمد بن اسحاق الاصبهاني سمعت مشائخنا بمصر يذكرون. مشائخ حدیث سب مصر میں ہی فرماتے تھے کہ نسائی کا قتل اس لیے ہوا تھا کہ اس سے لوگوں نے مانگا تھا کہ ہمارے لیے معاویہ کے فضائل بیان کرو. اس نے کہا معاویہ کون ہے کہ میں اس کے فضائل بیان کروں، اتنا مارا اس کو کہ شہید کر دیا اس کو. اچھا، یہ کہانی کافی اس کی مشہور ہے، اس پہ زیادہ پر ٹائم نہ لے. اچھا، اب کچھ صحیح اسانید آپ کو دکھائیں میرے محترم ناظرین، جن کی روح سے ثابت ہوتا ہے کیا کہ جن کے روح سے اب میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں گا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کیا، اور آپ کو دکھائیں گے پھر انشاءاللہ جس کی لعنت کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح اسانید کے ساتھ متواتر احادیث، ایک دو نہیں بہت زیادہ احادیث آپ کو دکھائیں گے، اور کہ معاویہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، اس کے ابے کو لعنت کیا، اس کے بھائی کو لعنت کیا، اور یہ اسلام لانے کے بعد ان پہ لعنت کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں البحر الزخار جلد نمبر 3 شام مکتبۃ العلوم والحکم صفحہ نمبر 286 حدیث 286 حدیث نمبر 3839. اچھا، حدثنا حماد بن سلمہ عن سعید بن جمہان عن سفینہ رضی اللہ عنہ. آپ یہ دکھائیں گے کہ انشاءاللہ یہ سند صحیح ہے. اچھا، حدیث کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان جالسا فمر رجل على بعیر وبین یدیہ قائد وخلفہ سائق. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ان کے سامنے سے ایک شخص اونٹنی پہ سوار تھا، اس کے آگے ایک شخص تھا کہ وہ اونٹ کا لگام لے کے آگے جا رہا تھا، اور اس اونٹ کے پیچھے بھی ایک شخص تھا کہ اونٹ کو وہ آگے رہنمائی کر رہا تھا. تو ایک سائق تھا، ایک قائد ہے. سائق ہے جو پیچھے سے سوق دیتا ہے، اونٹ کو آگے جانے کو کہتا ہے. ایک آگے ہے، اونٹ کے آگے ہے، وہ سائق وہ اونٹ کو کھینچ کے جا رہا ہے، اور اس اونٹ کے اوپر بھی ایک شخص بیٹھا ہے. تو 3 آدمی ہیں. تو یہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ القائد والسائق والراکب، خدا لعنت کرے قائد کو جو اونٹ کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، والسائق جو اونٹ کو سوق دے رہا ہے، اس کو آگے جانے کو کہہ رہا ہے، یعنی اونٹ کے پیچھے جا رہا ہے، والراکب اور جو اونٹ پہ سوار ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا معاویہ سے کیا تعلق؟ میرے محترم ناظرین، اس پہ ان لوگوں نے خیانت کیا، کیونکہ اس طرح حدیث نقل کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرماتے، ایک شخص گزرے وہاں سے. اب وہ شخص کون ہے؟ اونٹ پہ کھڑا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہے، پیچھے ہے ایک آدمی اونٹ سے آگے ہے. ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا. ان کا نام بتاؤ، نام کاٹ دیا. اب نام ہم آپ کو بتائیں گے، ان کے اپنی کتب سے بتائیں گے. یہ حاشیہ نمبر 3 ہے میرا محترم ناظرین، حاشیہ نمبر 3.
اوردہ الحیثمی فی مجمع الزوائد، حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا، رواہ البزار، کہا رواہ بزار نے نقل کیا، رجالہ ثقات، اس کے سب رجال ثقہ ہیں، اس کے سب رجال ثقہ ہیں۔ اچھا، وہ ملعون کون تھے میرے محترم ناظرین، وہ بھی دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ بات آپ کو دکھائیں، مجمع الزوائد میں اس حدیث کی تصحیح کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، نام بھی بتائیں گا۔ یہ کتاب ہے بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابی بکر الحیثمی، متوفى سنہ 807، جزء اول، چاپ دار الفکر، سنہ 1414 ہجری میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 308 میں حدیث نمبر 437 ہے، سفینہ سے روایت ہے، وہی حدیث کہ بزار نے روایت کیا، رجال ثقات لعن اللہ القائد والسائق والراکب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، باقی صرف بات رہی کس کی، بات رہی یہ کون ہے جن کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے، وہ کون ہے۔ میرے محترم ناظرین، اس کو نام کے ساتھ، اسی حدیث کو صحیح سند کے ساتھ نام لے کر کہ اونٹ پہ بیٹا کون تھا، اونٹ کے آگے کون جا رہا تھا، اونٹ کے پیچھے کون آ رہا تھا، جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کیا، اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اور جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہو اور مسلمان اس کو لعنت نہ کریں تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ جب فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ اسوۃ حسنہ قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ نہ صرف اہل سنت نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر پشت پھیرو گے، پیٹھ پھیرو گے، پیروی نہیں کرو گے، فإن اللہ لا يحب الكافرین، تم کافر ہو اور اللہ تم سے بغض رکھتا ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے محترم ناظرین، بتائیں آپ کو کہ یہ کون تھے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ کتاب ہے، کتاب سیر اعلام النبلاء، الجزء الثالث عشر، چاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ اس ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 162 میں علامہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، بلاذری صاحب کا ترجمہ، الکاتب صاحب التاریخ الکبیر، یہ کاتب تھے، صاحب تاریخ کبیر تھے۔ اچھا، کن لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ بھی مذکور ہے، اور پھر لکھا ہے یہاں پر وَكَانَ كَاتِبًا بَلِيغًا شَاعِرًا مُحْسِنًا، بڑے کاتب تھے، بڑے بلیغ تھے، شاعر تھے، محسن تھے، اور یہاں پہ لکھا ہے وَكَانَ جَدُّهُ جابر بلی وتوفي بعد 70 و200، ان کی وفات ہے 270 کے بعد، مثلا 275 وغیرہ، یعنی بہت پرانے عالم ہیں، یعنی جیسے ترمذی، نسائی، ان جیسے بخاری، ان کے جنریشن کے عالم ہیں۔ اور یہ کہ بلاذری یہ خود تھے، یہ بلاذری ان کے جد تھے نا، جس نے بلاذر کہا تھا، اس کے بلاذر سے اس کی طبیعت خراب ہو گیا تھا، تو اس میں اختلاف ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں اس کے جد تھے۔ بہرحال یہ بہت بڑے مورخ ہیں۔ یہ کتاب ہے معجم الادباء ارشاد العریب الى معرفت ادیب، تالیف یاقوت الحموی، جزء اول۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 205 میں احمد، صفحہ نمبر 530 میں ترجمہ نمبر 205، احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ شَاعِرًا رَاوِيَّةً، بلے شاعر ہیں اور راوی حدیث ہیں۔ وَكَانَ احمد ابن یحییٰ، احمد ابن یحییٰ جابر، احمد ابن یحییٰ ابن جابر عالما فاضلا شاعرا راویتا نسابتا متقنا، احمد ابن یحییٰ البلاذری فاضل تھے، شاعر تھے، راوی حدیث تھے، کثرت سے روایت کرتے تھے، نسابہ تھے، علم انصاب ان کو آتا تھا، متقن تھے، بڑے محقق آدمی تھے، اور بادشاہ جو تھا وہ متوکل، اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اس کے بیٹے کو یہ تعلیم دیتے تھے۔ وقال محمد ابن اسحاق ابن الندیم، ابن ندیم نے کہا ہے کہ اس کے کئی کتاب ہیں، کتاب البلدان الکبیر، اور نسب الاشراف، وہ الکتاب المعروف المشہور، اور اس کا کتاب ہے معروف مشہور انساب الاشراف۔ اچھا،
میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے عصر الخلافت الراشدہ، تالیف الدکتور اکرم ضیاء العمری۔ دکتر اکرم ضیاء العمری یہ مدینہ منورہ میں حدیث کے پروفیسر تھے، شاید ابھی ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے تاریخ میں، عصر الخلفاء خلافہ الراشدہ، خلافت راشدہ کی پیریڈ۔ تو اپنے کتاب کی شروع میں تاریخ کے منابع پہ یہ بحث کرتے ہیں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 15 میں طبری کے بعد سب سے اہم تاریخ کا مجموعہ، تاریخ کا مصدر کون سا کتاب ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ طبری سے بھی بہتر ہے۔ طبری زیادہ وسیع ہے انصاب الاشراف سے، لیکن زیادہ اعتبار کس کا ہے؟ انصاب الاشراف کا ہے۔ البلاذری، اچھا فرماتے ہیں بلاذری کے متعلق، وَيُعَدُّ الْبَلَاذَرِي أَبْرَزُ الْمُؤَرِّخِينَ الْمُسْلِمِينَ، بلاذری کا شمار ہوتا ہے the most prominent، سب سے زیادہ بارز، سب سے زیادہ بلند مرتبے کا مسلمانوں میں جو مورخ ہیں، بعد الطبری، طبری کے بعد، من حيث سعة المعلومات التي دونها والفترات التاريخية التي غطاها، سعت معلومات کے لحاظ سے اور جن پیریڈز کو اس نے کور کیا ہے، طبری کے بعد سب سے بڑا مورخ کون ہے؟ بلاذری۔ لیکن اس کی کتاب تاریخ طبری سے بہتر ہے، حالانکہ بہت سارے افاضل نے فرمایا کہ اصح التواریخ، ابن خلکان وفیات الاعیان میں کیا کہتا ہے؟ اصح التواریخ، صحیح ترین تاریخ جماعت عمریہ کا کون سا ہے؟ تاریخ طبری ہے۔ لیکن یہ محقق ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن کتابہ انصاب الاشراف احسن انتقاء للروایات وانقى اسانید واکثر اتفاقا مع روایات اہل الثقة والصدق من تاریخ الطبری۔ لیکن کتاب انصاب الاشراف اسانید کے لحاظ سے زیادہ صحیح ترین اسانید پہ مشتمل ہے، اور اس کے جو روایات ہیں، اس کے اسانید جو ہیں اہل ثقہ جنہوں نے تاریخ نقل کیا، ان سے زیادہ ان کے ساتھ متفق ہے طبری کے بنسبت، یعنی اس سے زیادہ معتبر کتاب ہے طبری سے۔ اب جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کو لے کے چلتے ہیں انصاب الاشراف میں، کہ وہاں پر اسی حدیث کو نام کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کتاب جمل من انصاب الاشراف، انصاب الاشراف جزء نمبر 5، ٹھیک ہے، تالیف احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، جزء 5، چاپ دار الفکر۔ یہ کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ نہیں لکھا، طبعی اولا، فرسٹ پرنٹ ہے اس کا، بیروت لبنان۔ صفحہ نمبر 136 میں آخری صفحے میں جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے۔ حدثنا خلف حدثنا عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان عن سفینہ مولا ام سلمہ، نہایت ہی مختصر سند، یعنی اس سند کو کہتے ہیں عالی السند، علو السند۔ عالی السند کس کو بولتے ہیں؟ کہ سند میں علو ہے، سند میں دنو ہے۔ سند میں علو اس کو بولتے ہیں کہ اس میں وسائط بہت کم ہوں، 3 واسطوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ خلاف عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، وہ سفینہ سے، سفینہ خود صحابی، اور یہ سب ثقہ، اور یہ وہی سند ہے جو بزار کے پاس تھا، لیکن بزار کیونکہ متاخر ہے اس میں واسطے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس نے کہا تھا، حیثمی نے کہا تھا کہ یہ سند صحیح ہے، ہم بھی اس کی تصحیح کریں گے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا، سفینہ جو غلام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس فرماتے، فمر ابو سفیان علی بعیر، نام بتایا نا، فمر رجل علی بعیر، بزار نے نام کاٹ دیا تملعون نے، یہاں پہ نام ہے بھائی، نام بتاؤ نا تاکہ ہم بھی لعنت کریں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، نام بتاؤ، ملعون کون ہے؟ ابو سفیان آیا، اونٹ پہ وہ بیٹھا تھا، اونٹ پہ سوار تھا، فمر ابو سفیان علی بعیر، ابو سفیان وہاں سے گزر گیا، وہ سوار تھا ایک اونٹ پر، ومعه معاویہ واخ لہ، اور اس کے ساتھ معاویہ تھا اور معاویہ کا ایک بھائی، ایک باپ ہے، ایک 2 بیٹے، ہائے ہائے ہائے، لعنت ہی لعنت، لعنت ہی لعنت۔ احدہما یقود البعیر والآخر یسوقہ، ایک
اونٹ سے آگے ہے، ایک اونٹ سے پیچھے ہے، تو یہ تینوں نے قافلہ بنایا، ایک آگے بیچ میں ابو سفیان اور ایک پیچھے جا رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق، اللہ لعنت کرے حامل کو یعنی اس اونٹ کو جو ان کو لے کے جا رہا ہے، والمحمول جو اونٹ اس کو لے کے جا رہا ہے، جو اونٹ کا سوار ہے، دونوں کو لعنت کرے، اللہ لعنت کرے، اور قائد اور سائق کو، اور وہ جو اونٹ کے آگے ہے اور جو اونٹ کے پیچھے ہے۔ تو معاویہ کی لعنت ہو گئی نا، اس کے پوری خاندان کی، ٹھیک ہے نا، اس کے ابے کے، اس کے بھائی کے، اس کے خود اپنی لعنت ہو گئی۔ اچھا، سند کیا میرے محترم ناظرین؟ سند یہ خلف اس کا شیخ ہے۔ خلف کس کا شیخ ہے؟ خلف شیخ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، استاد ہے احمد ابن یحییٰ ابن جابر کا، بلاذری کا استاد ہے۔ اور یہ خلف جو ہے میرے محترم ناظرین، یا خلف ابن ہشام ہے یا خلف ابن سالم ہے، کیونکہ اس کے دو شیخ تھے، دونوں کے نام خلف ہے، یا خلف ابن ہشام یا خلف، اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دونوں ثقہ ہے۔ اچھا، اور وہ روایت کرتا ہے عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، اور عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان کو عبد الوارث ابن سعید عنبری کہتے ہیں، اور وہ ثقہ ہے۔ ان سفینہ مولا ام سلمہ، وہ روایت کرتے ہیں سفینہ سے۔ یہ عبد الوارث جو ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہے میرے محترم ناظرین عبد الوارث ابن سعید، یا حدثنا عبد الوارث عن سعید ابن جمحان ہو، اب وہ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا، عبد الوارث عن سعید ابن جمحان بھی ہو تو اس سے بھی فرق، عبد الوارث بھی ثقہ ہے، سعید ابن جمحان تو ہے ہی ثقہ۔ اچھا، اس نے سفینہ سے روایت کیا، سفینہ خود صحابی ہے۔ اب ان حضرات کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین۔ خلف کے متعلق یہ کتاب الکاشف، کاشف فی معرفت من له روایت فی کتب الستہ، تالیف الذہبی، ذہبی ناصبی کی کتاب الکاشف، اور یہ کتاب چھپی ہے دار القبلہ للثقافہ میں چھپی ہے۔ اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر یہ 374 ہے، یہاں پہ دونوں خلف کے ترجمے ہیں، خلف ابن ہشام ہے اور خلف ابن سالم ہے۔ خلف ابن سالم وثقہ النسائی، مات سنت 231، سنت 231 اس کی وفات ہے، نسائی نے اس کی توثیق کیا۔ اور خلف ابن ہشام ابن بزار جو ہے، خلف ابن ہشام البزار، وہ مسلم سے بھی روایت کیا، مسلم نے ان سے بھی روایت کیا، من نبلاء الائمہ، بہت عظیم القدر امام ہے، سنت 229 اس کی وفات ہے، 229 اس کی وفات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ثقہ۔ اچھا، تو یہ، اور اس نے عبد الوارث سے روایت کیا، خلف نے عبد الوارث صاحب کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ سیر اعلام النبلاء جزء 8 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں عبد الوارث ابن سعید، عین یعنی یہ بخاری مسلم سب کے مشائخ میں سے، اور جو بخاری اور مسلم دونوں ان سے روایت کریں تو اس کی وثاقت میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں الامام، یہ حدیث کے امام ہے، الثبت الحافظ المقرئ، یہ ثبت جو ہے یہ توثیق ہے، الحافظ یعنی شیخ حدیث کو حافظ کہتے ہیں، المقرئ مشائخ حدیث کو اس زمانے میں جو حدیث لوگوں کو سناتے تھے، پڑھاتے تھے، ان کو مقرئ بولتے تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ سب توثیق ہے۔ وَكَانَ عَالِمًا مُجَوِّدًا مِنْ فُصَحَاءِ أَهْلِ زَمَانِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْوَرَعِ، اہل دیانت و اہل ورع، بہت بڑے علماء میں سے تھے، بہرحال یہ سب ان کے تعریف ہے۔ اب اس کے بعد کون ہے میرے محترم ناظرین؟ سعید ابن جمحان ہے۔ سعید ابن جمحان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، ذکر اسماء من تکلم فیہ وهو ثقہ، تالیف الذہبی، وہ مشائخ حدیث جن میں جرح ہے لیکن وہ ثقہ ہیں، ان کی جرح مطرود ہے، ان کی جرح مسموع نہیں ہے۔ اچھا، یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ المنار میں سنہ 1986 میں۔ یہاں پر مؤلف یعنی ذہبی صاحب اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کو میں نے لکھا ہے ان لوگوں کے متعلق جن کی حدیث ہمیشہ حجت ہوتی ہے، حسن کے مرتبے سے وہ کبھی پائن نہیں ہوتا، صحیح بھی ہو سکتا ہے، حسن کے مرتبے سے کبھی پائن نہیں ہوتا۔ اچھا، انہی حضرات میں کون ہے؟ صفحہ نمبر 85 میں سعید ابن جمحان، سعید ابن جمحان ہے،
صاحب شعبہ وثقہ ابن معین، ابن معین نے ان کی توثیق کیا. اچھا دوسروں نے جرح کی ہوگی، جرح مسموع نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. من تکلم فیہ وہو ثقہ، کیونکہ علم حدیث میں ایسے لوگ نہایت ہی کم ہیں جن کی جرح نہیں ہوئی ہے. جرح سب کی ہوئی ہے، جرح سب کی ہوئی ہے، لیکن ہر جرح مسموع نہیں ہے، مقبول نہیں ہے. اچھا وہ اس نے کس سے روایت کیا تھا؟ اس نے سفینہ سے روایت کیا تھا. سفینہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ رجال صحیح مسلم، تالیف ابن منجوی الاصبہانی، متوفى سنہ 428، چاپ دار المعرفہ بیروت. صحیح مسلم کے رجال کے متعلق یہاں پر صفحہ نمبر 295 میں سفینہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام ہے، لہو سفینہ مولا ام سلمہ لہو صحبت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سفینہ رجال مسلم میں سے بھی ہے، اور یہ ام سلمہ کا غلام بھی رہا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ صحابہ ان کے نزدیک سب عدول ہے. تو پتہ یہ چلا کہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری نے اپنے کتاب انساب الاشراف میں وہی حدیث جس کو بزار نے سینسر کیا تھا، جن لوگوں کی لعنت ہوئی ان کے نام اس میں سے ہٹا دیا تھا، حیتمی نے بھی اس کی تصحیح کی تھی اسی حدیث کو کمپلیٹ بغیر سینسرشپ کے اس نے نقل کیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اور اس میں ملعون کون ہے؟ اس میں ملعون جی ہاں ان کے نانا جی ہیں، اس قوم کے نانا جی، وہ خال المومنین ہے نا، ان کا ماموں ہے، تو ماموں کا باپ تو ان کا نانا ہوا. اب پتہ نہیں وہ نانا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ معاویہ کے نسب میں تو اختلاف ہے. ان کے ماموں ہیں، ان کے بڑے ماموں ہیں. ام حبیبہ کے دو بھائی تھے نا، ابو سفیان اور ایک معاویہ اور ایک یزید، ٹھیک ہے نا. ایک یزید معاویہ کا بیٹا ہے، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی ہے، اس کا نام بھی یزید ہے. تو ان تینوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمایا. اچھا اب مزید میرے محترم ناظرین، اب مختلف طرق سے، ہم نے کہا صحیح طرق سے، مختلف طرق سے ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو لعنت فرمایا، ابو سفیان کو لعنت فرمایا، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا موضوع یہی ہے، اس حدیث کی مزید تصحیح کرتے ہیں. اب تصحیح ہو چکی ہے بھائی، اب سب پہ سنت ثابت ہو گیا کہ بھائی معاویہ کا لعن کرنا، اس سے براءت کرنا، اس کو لعنت کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے منہ پھیرتا وہ میری امتی ہے ہی نہیں، میں اس کا نبی نہیں ہوں، وہ میرا نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، میرا فالوور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ مسلمانوں سنت مانتے ہو، سنت یہی ہے، لعنت کرو اس ملعون، اس کے ابے کی لعنت کرو، اس کے بھائی کی لعنت، اس کے خاندان کی لعنت کرو. اچھا مزید اس کو ثابت کرتے ہیں میرے محترم ناظرین. جماعت عمریہ کا ان کے خلفاء میں سے جن کو یہ امیر المؤمنین کہتے ہیں، جن کی طاعت ان پہ واجب ہے، جن کی سے مخالفت کرنا ان پہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایسے خلفاء میں سے ایک کا نام ہے المعتضد العباسی، اور انہی خلفاء میں سے خلیفے کا نام ہے المأمون العباسی. مأمون عباسی نے اپنے دربار میں اس نے ایک کتاب لکھا تھا، ایک کتابچہ لکھا تھا کہ اس میں اس نے معاویہ کے سارے کرتوت کا خلاصہ کر کے اور ابو سفیان کے کرتوت کا خلاصہ کر کے جمع کیا تھا، اور اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ پورے عالم اسلام میں ہر جگہ خطبہ دیا جائے گا تو یہی خط میرا پڑھا جائے، یہی کتابچہ میرا پڑھا جائے ہر خطبے میں، تاکہ سب لوگ معاویہ کو لعنت کریں ہر جمعے میں. پھر اس کے وزراء نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ کام نہ کرو، لوگ تمہارے خلاف کیا کریں گے؟ تمہارے خلاف بغاوت کریں گے. تو وہ اس کے خزانے میں تھا. پھر اسی کتاب کو معتضد نے نکال دیا. معتضد نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، لوگ بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کرنے تو اس کو پڑھو. اس نے نکال دیا بھائی، اس نے علن کر دیا اس کتابچے کو. پھر بھی علماء نے مخالفت کی تو پھر وہ کبھی پڑھا نہیں گیا، لیکن اس کو نقل کیا گیا میرے محترم ناظرین. اور اس کا ناقل کون ہے؟ اس کا ناقل ہے طبری صاحب. طبری صاحب خود سنہ 316 کے متوفا ہیں، اور یہ وقائع انہوں نے نقل کیا اپنے تاریخ طبری میں سنہ 280 کے وقائع میں. اور وہ خود بغداد میں رہتے تھے، معتضد بھی بغداد میں تھا، دارالخلافہ میں یہ سب چلا ہے، تو اس کو سند کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. خود بھی بغداد میں رہتا تھا طبری، معتضد بھی بغداد دارالخلافے میں، اس کو سند کی کیا ضرورت ہے، اس کی اپنی حیات میں یہ پیش آیا.
اور معتزد ان کا امیر المؤمنین ہے بھائی، ان پہ واجب ہے کہ اس کی بات مان لیں، اس کی تصدیق کریں. اور وہ بھی معتزد جو کہتا ہے نا، اور مأمون نے جو کتاب میں لکھا ہے کہ یہ باتیں سب اجماعی ہیں، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، تاریخ الطبری جزء ثامن، چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں. یہاں پر سنہ 280 کے وقائع میں صفحہ نمبر 630 میں کتاب المعتزد فی شأن بنی امیہ، معتزد نے ایک کتاب نکلوا دیا. کہاں سے؟ خزانے سے. اس کتاب کا لکھنے والا کون تھا؟ مأمون تھا. اور اس نے حکم دیا کہ اس کو پورے عالم اسلام میں ممبروں سے پڑھا جائے، خطبوں میں. پھر پڑھا نہیں گیا لیکن وہ نقل ہوا ہے. اچھا تو وہ جو کتاب ہے وہ کافی لمبا ہے، وہ سب بنی امیہ کے خلاف میں ہے. وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے میرے محترم ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی العظیم العلیم الحکیم. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی سیرت، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان سب باتوں کو نقل کرتا رہتا ہے، نقل کرتا ہے یعنی بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو نقل کرنے کے بعد، ان کی سیرت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ ممن عاندہ ونابذہ وکذبہ وحاربہ من عشیرتہ العدد الکثیر والسواد الاعظم. جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان سے قتال کیا، ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اکثریت ان کا اپنے قبیلے کے آدمی تھے، اکثریت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے کے آدمی تھے، یعنی قریش کے تھے. قریش کیا کرتے ہیں؟ یتلقونہ بالتکذیب والتثریب ویقصدونہ بالاذیۃ والتخویف ویبادونہ بالعداوہ. قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، ان کی اذیت کرتے تھے، اور مخالف یعنی کسی طرح سے وہ کسی قسم کا وہ کوتاہی نہیں کرتے تھے. جو بھی ممکن ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے مخالفت کیا جائے، اس میں کوتاہی کمی نہیں کرتے تھے. اچھا اس معاملے میں وَأَشَدُّهُمْ فِي ذَلِكَ عَدَاوَةً، اس معاملے میں اس راستے میں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن، وَأَعْظَمُهُمْ لَهُ مُخَالِفَةً، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف مشرکین میں، وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ وَمُنَاصَبَةٍ، اور سب جنگوں میں سب سے پیش قدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، کہ تلوار لے کے آؤ، للکارو، دوسروں کو بھی بلا دو، ان کو فنڈنگ بھی کرو، پیسے بھی دے دو، ان کو لے کے آؤ جنگ کے لیے. لا يرفع على الاسلام راية لا يرفع على الاسلام راية الا كان صاحبها وقائدها ورئيسها. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں ان کا لیڈر، ان کا فنڈ دینے والا اور ان کو ترغیب دینے والا، ان کے پیچھے جو سیاسی فکر تھا وہی شخص تھا. وہ کون ہے؟ فی کل مواطن الحرب من بدر واحد والخندق والفتح، ابو سفیان ابن حرب. وہ کون ہے؟ ابو سفیان ابن حرب. ابو سفیان معاویہ کے ابا، اس قوم کے نانا جان. ان قوم کے دو تین نانا ہے نا، ایک نانا ان کا کون ہے؟ ایک نانا ان کا ابو بکر ہے، ان کا مائی عائشہ ہے. ایک ان کا نانا ہے عمر، مائی ان کا کون ہے؟ حفصہ. ایک نانا ہے ان کا ابو سفیان صاحب، کیونکہ ان کا مائی ہے کون؟ ام حبیبہ. یہ ابو سفیان ان کے نانا جان. من بنی امیہ، بنی امیہ کون ہے؟ الملعونین فی کتاب اللہ ثم الملعونین علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی عدت مواطن و عدت مواضع. بنی امیہ وہ قوم ہے جس کو رسول اللہ نے قرآن میں لعنت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پہ لعنت کیا ہے. اچھا پھر انہی مقامات کو گنتے گنتے وہ اگلے صفحے میں میرے محترم ناظرین، فَمِمَّا لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وَأَنزَلَ بِهِ كِتَابَهُ قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ایک اسی موارد میں سے جس میں اللہ نے بنی امیہ کو لعنت کیا ہے، سورہ مبارکہ اسراء میں ہے. سورہ مبارکہ اسراء میں آیہ نمبر 60 ہے کہ الشجرۃ الملعونہ فی القرآن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر پر بندر اوپر نیچے آتے ہیں،
تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، شجرۃ الملعونہ، کہ ایک خاندان ہے کہ قرآن میں ملعون ہے، نخوفہم، ہم ان کو ڈراتے ہیں کہ بندہ بن جاؤ، انسان بن جاؤ، ہدایت پاؤ، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، تو جتنا ان کو ڈرائیں، ہدایت دے دیں، جتنا ان کو تنبیہ کر دیں، اتنا ہی ان کا طغیان، اتنا ہی ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کی حدیث موجود ہے، در منثور میں اس کی حدیث موجود ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب جامع البیان میں کئی ایک حدیث موجود ہیں کہ یہ آیہ بنی امیہ کے شان میں نازل ہوئی، ان کی مذمت میں، ولا اختلاف بین احد انہ اراد بها بنی امیہ، اس میں کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شجرہ ملعونہ، ملعون خاندان، شجرہ یعنی خاندان، ملعون خاندان قرآن میں قرار دے، وہ بنو امیہ ہے، وہ ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے، ابو سفیان کی ماں عاقلۃ الاکباد، یہ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کی جو لعنت ہے، اس سے ہمیں ابھی فی الحال کام نہیں ہے، ہمیں کام کیا ہے اس سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کی ہے۔ وَمِنْهُ قول الرسول صلی اللہ علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی مقامات میں سے متعدد مقامات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو لعنت کیا تھا، وہ ہے کہ رسول پاک قد رآہ مقبلا علی حمار ومعاویۃ یقود به ویزید ابنہ یسوق به، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان گدے پہ سوار آ رہا ہے، یہاں پہ گدا ہے، دوسری روایات میں کیا ہے، اونٹ ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے 2 دفعہ کیا ہو، 3 دفعہ کیا ہو، بہت دفعہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی ان میں کوئی تعارض تھوڑی ہے۔ ابو سفیان آ رہا ہے سوار بن کے، معاویہ آگے آگے اس کو جا رہا ہے، اور معاویہ کا جو بھائی ہے ابو سفیان کا بیٹا یزید، یعنی یزید ابن معاویہ کا، کربلا والے یزید کا جو چچا ہے، وہ یزید، وہ پیچھے سے وہ جانور کے پیچھے سے آ رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لعن اللہ القائد والراکب والسائق، کہ اللہ تعالی لعنت کرے قائد کو، راکب کو، سائق کو، ٹھیک ہے نا عزیزوں۔ ملاحظہ فرمائی، تاریخ طبری جلد ہفتم، یہ ترجمہ ہے اردو زبان میں، چھاپ نفیس اکیڈمی، مترجم ہے کون؟ علامہ عبداللہ العمادی، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 193 میں، المعتزد باللہ کی کتاب کی نقل، معتزد باللہ نے جو کتاب لکھا ہے اس کا نقل آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب یہ تو کافی لمبی ہے، صفحہ نمبر 195 میں جو فقرہ ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا وہ آ رہا۔ اس بارے میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا، سب سے بڑا آپ کا مخالف، اور ان میں سب سے پہلا ہر ایک جنگ اور ہر لڑائی میں کہ کوئی جھنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہو، بدر و احد و خندق اور فتح مکہ کے ہر مقام جنگ میں جو اس جنگ کا رئیس و سردار ہوتا تھا وہ بنی امیہ کا ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے، جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی، جن پر مختلف مقامات و مواضع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اگلے صفحے میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، ان آیات میں سے جن میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان پر لعنت کی اور اس کے متعلق قرآن نازل کیا، یہ ہے، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، شجرہ سے کیا مراد ہے؟ خاندان ہے، یہ درخت نہیں ہے، شجرہ خاندان کو بھی کہا جاتا ہے، یا علی انا وانت من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجر شتیٰ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں بڑھتا، کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہے، انہی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت، اور سوار اور ہانکنے والے پر خدا کی لعنت، ٹھیک ہے نا، لعن اللہ القائد والسائق والراکب۔ اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین میں 1-2 اشارے کروں جو مزید احادیث آ رہے ہیں، ان میں سے بھی اسی کتاب میں ہے، ابھی ان کا پیش کر دوں جو بعد میں پھر دوبارہ اردو ترجمے کے پاس
تاریخ طبری کی طرف نہیں آئیں گے. پھر من جملہ انہی مقامات میں سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کیا. تو انہوں نے فرمایا اس پہاڑی راستے سے میری امت میں ایک ایسا شخص نکلے گا جس کا حشر میرے دین کے خلاف ہوگا. یہ معاویہ نکلا. من جملہ ان سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ معاویہ کو میری منبر پہ دیکھنا تو اسے قتل کر دینا. من جملہ ان سے ان کے وہ حدیث مرفوع مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ آگ کے ایک صندوق میں ہے جو اس کے سب سے نیچے کے درجے میں ہے، جو یا حنان یا منان کی صدا لگاتا ہے کہ یا اللہ اس وقت مجھ پر رحم کر، حالانکہ اس کے قبل میں نے نافرمانی کی تھی اور میں مفسدین میں سے تھا. اچھا، تو یہ آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین، اس کی صحت ہم نے ثابت کر دی. اب مزید صحیح اسانید کے ساتھ آپ کی خدمت میں روایات پیش کرتے ہیں. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی. سلیمان ابن احمد الطبرانی جو بہت بڑے حافظ ہیں جماعت مخالفین کے، اور ان کا شمار مثلا نسائی، ترمذی جیسے بڑے محدثین میں ہوتا ہے. ان کی کتاب، ان کی بہت ساری کتابیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، اور بھی بہت سارے اس کے علاوہ بھی کتابیں، مسند الشامیین وغیرہ اس کے علاوہ کتابیں ہیں اس کے. تو یہ ان کی جو بہت بڑا موسوعہ ہے کہ کتب کا مجموعہ ہے احادیث کا، المعجم الکبیر ہے. آپ کی خدمت میں اس معجم کو پیش کر رہے ہیں. المعجم الكبير تأليف الحافظ ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی، متوفى سنة 360، جلد نمبر 2، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2009، دار احیاء التراث عربی بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 59 ہے، 59، حدیث نمبر ہے 2698. یہاں پہ روایت ہے. اب سند کی تصحیح بھی آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے. یہ روایت کچھ لمبی ہے، سند کی تصحیح بھی آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. سند آ جائے گا انشاءاللہ. متن کیا ہے حدیث کی؟ حدیث کا متن یہ ہے کہ عمرو بن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ اپنے خلیفے کے پاس معاویہ کے ساتھ تھے. تو انہوں نے معاویہ سے کہا، معاویہ سے کیا کہا ان الحسن ابن علی عیّن، حسین ابن علی علیہ السلام عیّ، بھلے وہ کیا ہے، وہ کمزور آدمی ہے. عیّ کس کو بولتے ہیں؟ کمزور، ایک کمزور جو اچھی طرح سے بات نہیں کر سکتا، اچھی طرح سے خطبہ نہیں دے سکتا، ایسا آدمی ہے. اچھا، ان کی آؤ بے عزتی کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں. یہ کمزور آدمی ہے. وَإِنَّ لَهُ كَلَامًا وَرَأْيًا، وہ ایسے مثلا اس کا بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کا اپنے کلام ہے. وَإِنَّهُ قَدْ عَلِمْنَا كَلَامَهُ فَيَتَكَلَّمُ كَلَامًا فَلَا يَجِدُ كَلَامًا. وہ بات کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، وہ اچھی خطبہ نہیں کر سکتا. ہم اچھا خطبہ، ہم جانتے ہیں اس کی بات کرنے کا طریقہ کار. فقال لا تفعلوا، اس معاویہ نے کہا کہ بیوقوفو، یہ کام نہ کرو. ان کو اس طرح نہ لڑکارو کہ بھئی وہ آ جائے، مثلا آپ کچھ کہیں گے، وہ آپ کے جواب میں کہیں گے ہماری بے عزتی ہوگی، اس طرح نہ کرو. تو انہوں نے کہا، مغیرہ اور عمرو بن العاص نے کہا نہیں ہمیں اطمینان ہے، آپ فکر نہ کریں، ہمیں پتہ ہے. فأبوا عليه فصعد عمرو المنبر فذكر عليا ووقع فيه. عمرو ابن العاص لعنت اللہ علیہ منبر پہ چڑھا گیا اور اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کیا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس نے گالی دیا، لعنت اللہ. وقع، گالی کو بولتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس طرح کا حدیث ان کا ہم بہت زیادہ ہے. تو یہ عمرو بن العاص اور ان کی صحیح حدیث ہے ان کے اپنی کتابوں میں کہ من سب علیا فقد سبنی، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے روایت کی، مستدرک حاکم وغیرہ میں کئی اسانید کے ساتھ روایت کی. اچھا، ثم صعد المغیرة بن شعبہ فحمد اللہ واثنى علیہ. پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ منبر پہ گیا ہے تو اس نے بھی خطبہ دیا ہے، حمد و ثنا کیا. ثم وقع فی علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس نے بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو
گالی دیا، ملعون نے، لعنت کرے اللہ سے. ثم قیل للحسن بن علی اسعد، پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کی باری ہے. بے عزتی کرانا چاہتے تھے نا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، کہا کہ آپ چلیں، آپ خطبہ دے دیں. قال لا أسعد ولا أتكلم حتى تعطوني إن قلت حقا أن تصدقوني وإن قلت باطلا أن تكذبوني. امام مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ممبر پہ نہیں جاتا مگر یہ کہ تم پہلا مجھ سے وعدہ کرو، وعدہ کرو کہ اگر میں سچی بات کروں تو میری تصدیق کر دینا، شہادت دینا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر میں نے غلط کہا تو آپ میری تکذیب کریں، بولیں کہ یہ بات آپ نے غلط کی. تو سب نے کہا کہ بات صحیح آپ کی، وعدہ کرتے ہیں. فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، تو وہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے حمد الہی بجا لایا اور اللہ کی انہوں نے ثنا کیا. فقال یا عمرو وانت یا مغیرہ، انہوں نے اپنا رخ کیا عمرو کی طرف، عمرو بن العاص کی طرف اور مغیرہ کی طرف، اور کہا تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعن اللہ الصائق والراکب احدهما فلان. اے مغیرہ اور اے عمرو بن العاص، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار کو دیکھا کہ سوار کے ساتھ ایک آدمی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے سائق کو اور راکب کو، جو اونٹ پہ سوار ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو اس کے آگے جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت. احدہما فلان، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے. اب انہوں نے نام نکال دیا ہے، فلان بولا ہے، لیکن ہم نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ فلان کون تھا، وہ معاویہ تھا. اور اس معاویہ کے خلاف یہ صحیح بنتا ہی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ معاویہ کا مجلس ہے، معاویہ ہی اس بات کی سپورٹ کرتا ہے، اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ لوگ کیا کریں، گالی دے دیں اور لعنت کریں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو. ٹھیک ہے نا، تو وہ انہوں نے فلان لفظ فلان رکھ دیا، لیکن پتہ چل جاتا ہے واقعاً کہ وہ کون ہے. ہم نے ثابت کیا کتاب تاریخ طبری سے، کتاب ہے اور بھی مزید ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، دوسری کتب سے بھی، کتاب انصاب الاشراف سے بھی ثابت کیا کہ وہ شخص معاویہ ہے. قال نعم بلا، ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں بالکل یہی ہے. اچھا. قال انشدک یا معاویہ یا مغیرہ، پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ اور اے مغیرہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کا، صحیح بات بتاؤ. اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعن عمرا بكل قافیہ قالها لعنہ، کہ عامر بن العاص نے کیا کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں، حجو لکھا تھا، برے شعر لکھے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو عامر پر، اس کے ہر قافیے کے جواب میں، ہر بیت کے جواب میں، ہر قافیہ ہر لفظ میں کے جواب میں اللہ اس کو لعنت کرے. اے معاویہ اور اے مغیرہ، تم کیا نہیں جانتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو اس طرح لعنت کیا تھا، اور یہ ملعون جو ہے اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہلے گستاخی کی تھی، تو اس طرح اس کو لعنت ہوا تھا. قال اللہم بلا، تو معاویہ نے بھی شہادت دیا، مغیرہ نے بھی شہادت دیا کہ جی ہاں یہ تو وہ بات صحیح ہے. قال انشدک باللہ یا عمرو وانت یا معاویہ بن ابی سفیان. ٹھیک ہے، اب پتہ چلا کہ یہاں پہ تین لوگ ہیں، معاویہ ہیں، عمرو ہیں اور مغیرہ ہیں. تو پہلے میرا مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ثابت کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، وہ کون ہے؟ پہلے معاویہ پھر عمرو، اب مغیرہ کی باری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے معاویہ اور یہ عمرو بن العاص، میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعن قوم هذا، کہ یہ جو مغیرہ بن شعبہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوری خاندان کو لعنت کی، اس میں یہ خود بھی شامل ہے، اس کے پورے قبیلے کو، اس کے پوری خاندان کو لعنت فرمایا انہوں نے، یہ سب ملعون ہے. قال بلا، ان دونوں نے کہا جی ہم شہادت دیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے. قال الحسن، میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا فإنی احمد اللہ الذی وقعتم فی من تبرأ من هذا. بلی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا حمد بجا لاتا ہوں کہ تم لوگوں نے اس شخص کو لعنت کیا ہے بلے کہ وہ خود
اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، اور وہ رسول نے تم لوگوں کو لعنت فرمایا، تم لوگوں سے برات کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، تو یہ حدیث آپ نے دیکھا، آپ نے کتاب معجم کبیر میں۔ اچھا، اب اس کے رجال، اس میں تو معاویہ کا نام جو حذف کیا تھا، وہ نام بھی ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، بھی آ جائے گا۔ اچھا، اسی حدیث کو اب مجمع الزوائد میں اس کی سند، اسی حدیث کی سند ہم ثابت کریں کہ اس کی سند کیسا ہے۔ یہ کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للہیثمی، جزء 7، چاپ دار الفکر۔ یہاں پر اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 495 میں یہ حدیث ہے 12075، وہی حدیث، انشدکما باللہ یا عمرو یا مغیرہ ان اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعن اللہ السائق والراکب احدہما فلان قال اللہم بلا۔ رواہ الطبرانی، طبرانی نے روایت کیا ہے، عن شیخی زکریا ابن یحییٰ الساجی، اپنے شیخ یحییٰ ابن زکریا سے اس نے روایت کیا، یحییٰ ابن زکریا الساجی۔ اچھا، قال الذهبي احد الاثبات ما علمت فيه جرحا اصلا، ذهبی نے شہادت دیا ہے کہ یہ شخص بہت ہی ثقہ عالم ہے، اس میں کسی قسم کا جرح نہیں ہے۔ اور ابن قطان نے کہا کہ مختلف فیہ وثقہ قوم وضعفہ آخرون، ابن قطان نے کہا کہ نہیں، یہ شخص جو ہے اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے اس کی توثیق کی ہے، بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کس کا قول مقدم ہے؟ کس کا قول؟ ایک ذہبی ہے، ابن قطان ہے۔ واضح بات ہے کہ ذہبی جب کہتا ہے، ذہبی جب، بلکہ یہ اس کا جو قول ہے، حیثمی جو کہ اس طرح کی بات نقل کرتا ہے نا، جب ذہبی کہتا ہے جو بالکل اس کے متعلق حافظ ابن حجر اپنے کتاب میں کئی مقامات پہ کہا کہ اس کا جو علم ہے بالکل علم رجال میں اس کا علم جامع ہے، وہ سب اطراف سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ ذہبی جب کہتا ہے کہ اس شخص کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے، تو اس کے خلاف جرح نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص ہے مختلف فی ہو، اس کی توثیق میں اختلاف ہو، اور پھر بھئی وہ ذہبی کہہ دے کہ اس میں کوئی جرح، کسی نے جرح نہیں کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وبقیت رجالہ رجال الصحیح، اس کے جو سب رجال ہیں وہ بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ صرف کون ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کہ طبرانی، کیونکہ اس کی وفات سنہ 330 کی ہے، وہ بخاری مسلم سے متأخر ہے، تو وہ تو ڈائریکٹلی بخاری مسلم کے اساتید سے تو روایت تو نہیں کر سکتا، اس میں ایک واسطے کی ضرورت ہے، اس نے یحییٰ ابن زکریا الساجی سے روایت کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یحییٰ ابن زکریا الساجی کا تو آپ نے توثیق اپنے دیکھا، اب اس کی مزید توثیق، بقیہ رجال تو رجال بخاری مسلم ہے، یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ یہ حدیث صحیح بھی ہے، اور اس حدیث کی روح سے ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بھی لعنت کیا، معاویہ کے ابے کو بھی لعنت کیا، عمرو بن العاص کو بھی لعنت کیا، مغیرہ ابن شعبہ کو بھی لعنت کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ پوری ٹیم کو لعنت فرمائے۔ اچھا، کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جزء 14، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 1996 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 197، الساجی، ساجی کون ہے؟ الامام الثبت الحافظ، ثبت، جو بہت ہی علم حدیث میں موثق ہے، ثقہ ہے، قابل اعتماد، محدث البصرہ، بصرہ میں وشیخھا ومفتیھا، بصرے کا سب سے بڑا عالم حدیث، وہ زمانے میں بصرہ حدیث کا مرکز تھا۔ بخاری نے کتاب، محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب بخاری بصرے میں لکھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ خود اس کا کلام ہے کہ میں حدیث کو مکے میں سنتا تھا، مجھے یاد رہتا تھا، اور میں جب میں نے لکھا ان کو کہاں پہ؟ بصرے میں، میں لکھا بصرے میں، تو اسی لیے وہ بعض احادیث کے الفاظ میں اس نے آگے پیچھے بھی کیا بخاری نے، تو اسی لیے کہ اس نے دوسرے مقامات پہ سنے تھے، پر اس نے لکھا اس کو بصرے میں۔ بصرہ احادیث کا بہت بڑا مرکز ہوتا تھا اس زمانے میں، تو یہ محدث البصرہ، بصرے کا سب سے بڑا محدث، وشیخ البصرہ، بصرے کا شیخ، بصرے کا سب سے بڑا عالم دین، وہ مفتیھا، بصرے کا مفتی تھا، ابو یحییٰ زکریا ابن یحییٰ بلی البصری الشافعی، وکان من ائمۃ الحدیث، حدیث کے اماموں میں سے، کان من ائمۃ الحدیث، حدیث کے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
پھر فرماتے ہیں وَلِلسَّاجِي مُصَنَّفٌ جَلِيلٌ فِي عِلَلِ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى تَبَحُّرِهِ وَحِفْظِهِ. ساجی کا علم علل میں، علم روات میں، روات احادیث میں یا جرح میں ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے کہ وہ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس علم کا ایک سمندر ہے، علم حدیث کا سمندر ہے، اور اس کے حفظ پہ دلالت کرتا ہے. پھر کہتا ہے مات بالبصرہ سنہ 37 بلی وہو فی 10 سنہ 307 کو بصرے میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور وہ 90 سال سے اس کی زیادہ عمر تھی. سنہ 300 سال میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور 90 سال سے اس کی عمر زیادہ تھی جب اس کی وفات ہوئی ہے. یہ کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ لعبد الوہاب ابن علی السبکی، الجزء الثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں زکریا ابن یحییٰ الساجی کے متعلق کان من الثقات الائمہ، ثقہ بلی. اور یہ کون ہے؟ وروى عنہ الشیخ ابو الحسن الاشعری، ابو الحسن اشعری جو اشاعرہ کا امام ہے، یہ ان کا استاد بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بڑے حافظ ہیں.